السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اہم عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پرپسفل لائف، ہماری زندگی بامقصد ہے یا بے مقصد ہے، اس کا ہم کو جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے، اور اگر بامقصد زندگی ہم گزار رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہے۔ ہم کو انبیاء علیہ السلام اور ہر دور کے کامیاب افراد کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ بامقصد زندگی گزارے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن و انس کے پیدائش کا مقصد عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کو کوئی اپنے مقصد زندگی نہیں بناتا تو اس کی زندگی بیکار ہے، آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی ابدی اور ہمیشہ کی کامیابی ہے، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ مختلف شخصیات دنیا میں گزر چکی ہیں جن کا کچھ ہدف تھا، کسی کا حقیر مقصد تھا، کسی کا وسیع مقصد تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت تھی انسانوں میں جن کا مقصد عظیم تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، انسانوں کو اللہ سے تعارف کرائے، اللہ سے ان کا تعلق جوڑے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے۔ یہ ایک ایسا نوبل اور پایس اور ہولسٹک ایم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے ایگزمپلری ہے۔ نبی اکرم، ہم پوری انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے، ان کے سب سے چھوٹے اور نوجوان بیٹے شیش علیہ السلام نبی بنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نوجوانی کی عمر میں جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کام دوسری عمر میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نوجوانی کی عمر، نوجوانی کا پیریڈ وہ پیریڈ ہے جو جولانی، عزم، حوصلہ، امنگ، ترنگ، جذبہ، جوش رکھنے والا پیریڈ ہوتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، کم عمر میں نبی بن گئے لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش کر رہے تھے، بچپن میں جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہوئے ایڈولسنٹ پیریڈ میں وہ نبی بن گئے۔ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، انہوں نے کہا کہ یہ سورج، چاند، تارا یہ خالق نہیں ہو سکتا، ان کا پیدا کرنے والا حقیقی خدا ہے۔ انہوں نے رب کو پہچان لیا، پھر ان کی زندگی بامقصد گزری۔ انہوں نے جن لوگوں کو تیار کیا اور اپنے مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے ذمہ دار بنایا، وہ ان کے 2 فرزندان اور ایک بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کم عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں ایک مقام صدوم کے ذمہ دار بنے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں بھیجا، وہ نبی بنائے گئے۔ وہاں انہوں نے کوشش کی۔ عراق کا ایک مقام ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حجاز میں، مکہ کے اندر، جبکہ ان کی والدہ کو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے مدد کی تھی ان کی، تو وہاں آبادیاں بسی۔ حجاز کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ پھر فلسطین اور شام کا جو خطہ تھا، اردن وغیرہ کا، اس خطے کی طرف اسحاق علیہ السلام کو ذمہ دار بنایا، اور نوجوانوں کو نوجوانی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذمہ دار بنایا، تیار کیا، اور ان کو جو ہے وہاں کی ذمہ داری دی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے اندر خیر و بھلائی کا کام کرنے لگے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت کے مستحق بنانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بناتے رہے۔ ہر نبی نے دعوت دی فاعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ ہے اصل مقصد زندگی، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرنا مقصد زندگی بن جائے، طاغوت سے اجتناب کرے، ہر وہ غلط اور غیر اللہ سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے جو کاٹنے والی چیز ہے اس سے الگ ہو جائیں، اللہ کے خلاف جو بھی ہے اس سے کٹ جائیں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ ہی
کے لیے جو ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ سے تعلق جوڑ لینا، یہ جو ہے دراصل مقصد زندگی ہے۔ نبیوں نے اپنی اولاد کو تیار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، مرض الموت پہ تھے اور سکرات کی کیفیت میں تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے بچوں کو جمع کیا، اپنے 12 بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ جب انہوں نے کہا ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ہمارے باپ دادا کے خدا اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، تو سکون ہوا اور اس دنیا سے چین کی سانس لیتے ہوئے دنیا سے گزر گئے۔ اس طریقے سے نوجوانوں کی فکر، نوجوان نسل کو تیار کرنا اور ان کے مقصد زندگی کے لیے لگانا، اور نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد زندگی حقیر اور فقیر نہیں۔ نوجوانوں کے مقاصد میں جو عموماً کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں ان کے پاس، 5 ان کے پرپسز ہیں جو کہ حقیر ہیں۔ 1 بیوٹیفل وائف، 2 بیوٹیفل کڈس، 3 اسٹوری بلڈنگ، 4 ویلر کار، 5 ڈیجٹ سیلری۔ یہ 5 چیزیں ہیں بس نوجوانوں کے ذہن میں کہ یہ حاصل ہو جائے تو کامیاب ہو گئے، پرپسفل لائف ہو گئی ان کی، جبکہ یہ حقیر فقیر چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقصد واضح انداز میں بیان کیا۔ صدر الدین اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا کہ 3 مقاصد کو قرآن امت کے مقاصد بتاتا ہے، 3 مقامات پر الگ الگ انداز میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کو بتایا۔ ایک آیت، وہ مشہور آیت ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اور تمہیں ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تمہارا کام نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ٹھیک تم اسی طرح سے جیسے پچھلے اقوام عالم کی قیادت اور سیادت کرنے والے بنی اسرائیل جس مقام پہ کھڑے کیے گئے تھے، تم امت محمدیہ اسی مقام پہ کھڑے کیے گئے ہو۔ تمہارا کام ہے کہ حق کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے حق کی گواہی پیش کر دیے ہیں، اسی طرح سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ انسانوں تک اس حق کی گواہی کو پیش کرے، حق کے گواہ بن کے، حق کے لمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ تیسرا مقصد قرآن مجید یہ کہتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، اس کو اٹھاؤ، اس کو سیدھا کھڑا کرو، اس کی تعلیمات کو جاری و ساری کرو، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، انسانی زندگی کے اندر اس کی تعلیمات کے مطابق اس کو پھر سے وہ مقام دلاؤ جو مقام اس کا ہے، وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کی ساری تعلیمات کو زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں قابل عمل کرنا، یہ ہے تیسرا مقصد۔ نوجوانوں اپنا مقصد متعین کیجیے۔ تم وہ قوت ہو، طاقت ہو جو ملت کی تقدیر بدل سکتے، اس ملک کی کایا پلٹ کر سکتے ہو، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر سکتے ہو، تبدیلی رونما کر سکتے ہو۔ میں چند مثالیں دوں گا کہ کیسے کیسے جو ہے لوگ نوجوانی کی عمر میں اپنے مقصد زندگی کو پہچانے تو بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قریب آ جاؤ، اتنا قریب آ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 گھٹنے تھے زانوں سے زانوں مل گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اور ان کے لیے دعا بھی کی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ وہ صحابی کے لیے دعا تھی جس کے طفیل میں ہم بھی وہ دعا حاصل کر لیے اور وہ مانتے ہیں۔ وہ صحابی کا نام 18 سالہ نوجوان صحابی کا نام معاذ بن جبل تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا کے بھیجے جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ گے معاذ تو کیا کرو گے؟ تو بولے کتاب قرآن میں دیکھوں گا۔ پھر کوئی مسئلہ کتاب میں نہ ملے، کتاب الہی میں نہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت میں دیکھوں گا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر تمہیں کتاب و سنت میں نہ نظر آئے تو انہوں نے کہا کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو تھپتھپاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاذ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مقام کے گورنر بنائے گئے اور وہاں پر طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے کہا کہ تم وہیں پر رہنا، واپس نہیں آنا یا وہاں سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب وبائی بیماری پھیل جائے تو اپنے مقام پر رہنا اور اس بیماری میں مر جانا شہادت کا درجہ ہے، دوسروں کو دوسرے شہروں میں جا کے پھیلانا نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور یہ معاذ بن جبل جو کم عمر میں مقصد زندگی کو پہچان لیے تھے، طاعون کی بیماری میں کم عمر میں انتقال کر گئے، 18 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 40 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، 38 یا 36 سال میں انتقال کر گئے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو پہچانا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر برسا رہے ہیں جنگ احد میں، احد کا میدان بڑا گرما گرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر چلاؤ۔ 16 سال کا نوجوان، 16 سال کا نوجوان ہے، مسلمان ہے، بن گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں ہے، صحابی کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور تیر برسا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر برساؤ۔ وہی نوجوان نے نوجوانی میں اپنی زندگی کو پہچان لیا، مقصد زندگی کو پہچان لیا۔ وہ نوجوان آگے چل کے فاتح ایران بنتا ہے، جس کو تاریخ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ چند چھوٹی سی عمر کے اندر اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیے، جس کے نتیجے میں یہ بڑا مقام ملا۔ بہت سارے صحابہ ہیں، آپ کو معلوم ہے سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 12 سال کی عمر سے تھے اور سب سے پہلے مفسر قرآن ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان کی تفسیر آج بھی سعودی عرب کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی عمروں میں لوگوں نے کام کیا، اپنے مقصد زندگی کو پہچانا، تو بڑے جو ہے نا محدثین بنے، بڑے جو ہے نا کارنامے کرنے والے افراد بنے۔ ایک چھوٹے سے عمر کے اندر نوجوان اپنی قوم کی ذبح حالی کے نتیجے میں ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوا، اپنے آپ کو تیار کیا اور کائی قبیلے کے پسپائی کے بعد اس نے کائی قبیلے کی عظمت کو، پھر عظمت رفتہ کو واپس لانے کا عزم کیا۔ تاریخ اس کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل غازی کا تیسرا بیٹا جو جوان تھا، اس نے اپنے باپ سے نصیحت حاصل کی، تربیت حاصل کی اور اس نے زبردست کیلیفیٹ عثمانین ایک اوٹمن امپائر کا جو ہے نا قیام عمل میں لایا۔ اس کو عثمان کرلوس کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ عثمان کرلوس نے ایک خلافت عثمانیہ ایسی قائم کی جو 800 سال تک چلتے رہی۔ 800 سال کے بعد اغیار کی عیاریوں نے اور اپنوں کی غداریوں نے اس خلافت کا جو ہے نا جنازہ نکال دیا اور خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن وہ خلافت کو قائم کرنے والا ایک نوجوان تھا، جوش ولولے کے ساتھ اس نے مقصد زندگی کو پہچانا اور اپنی ترک قوم کو پھر سے بلند کرنے اور اس کی عزت اور اس کی عظمت کو پھر واپس لانے کے لیے اس نے عزم کیا۔ تاریخ میں وہ سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے، اوٹومن امپائر کا وہ بانی تھا عثمان کرلوس۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جو فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب نکلے حجۃ الوداع کے بعد پھر وہ فتوحات کرتے رہے، جنگی مہمات پہ رہے۔ افریقہ کے صحراؤں کے بعد جب وہاں پر سمندر لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی دنیا ہوتی تو اللہ فتح کرتا، میں اس کے لیے نکل جاتا۔ عقبہ بن نافع انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی زمین ہوتی تو میں فتح کرنے کے لیے نکل جاتا۔ ان کو فاتح افریقہ کہتے ہیں۔ افریقہ کے تمام ممالک جو نارتھ اینڈ ویسٹرن افریقن کنٹریز ہے، وہ پورے فتوحات میں عقبہ بن نافع نے رول انجام دیا تھا۔ کم عمر میں انہوں نے کام کیا تھا۔ نوجوانوں کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے۔ بیزنٹائن امپائر کے ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمان کچلے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، ہر کوئی جو ہے پسپا تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے۔ بیزنطانی
سلطنت میں جتنے لاکھوں میں تعداد میں غلام بنا لیے گئے، زنجیروں میں جکڑتے ہوئے محنت کرواتے تھے، ان سے اتنے بڑے تعداد کبھی انسانی تاریخ میں نہیں بنائے گئے۔ وہ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والے ایک نوجوان، مسلم نوجوان جد و جہد کرتا ہے، بیزنطینی سلطنت کا خاتمہ کرتا ہے اور اس کے اہم شہر پر قابض ہو جاتا ہے، فاتح ہو جاتا ہے، اور اس کا نام قسطنطنیہ تھا اس شہر کا، اس کا نام بدل کے وہ اسلامبول رکھ دیتا ہے، اور آج اس کو استنبول کے نام سے، ترکی کے کیپٹل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سلطان فاتح محمد تھے جن کو آج ترکی کی قوم انہی کے نام سے پھر سے رینیسنس ہو گیا ہے۔ ترکی کے قوم کے اندر دین غیرت اور حمیت جاگ اٹھی ہے، اور رجب اردگان کو فاتح بنانے کے بعد وہاں جو ترکی کے اندر اسلام پھر سے جو ہے نا رائج ہو گیا ہے اور انسانی زندگی میں جاری و ساری ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سلطان فاتح محمد کے نام سے اگرتے ہیں۔ وہاں پر ایس ایس سی کے لیول کا بورڈ ایگزام پاس کرنے کے بعد ایک فنکشن ہوتا ہے۔ وہ فنکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد، جامع مسجد سلطان فاتح محمد کے نام سے ہے، اس بڑی مسجد کے اندر فجر کی نماز میں سلطان فاتح محمد کے ڈریس میں آنا پڑتا ہے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹ کو، تلوار لگا لے کے، اور وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت جو ہے فرض ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے، پھول وول پہنائے جاتے ہیں، اس کو انعامات اور تحفے دیتے ہیں۔ یہ جو ہے اپنی قوم جو ہے اپنی تاریخ کو پہچانے، اپنی عظمت کو پہچانے، عظمت رفتہ کو لوٹانے کے لیے کوشش کرنے والے بن جائے۔ آج نوجوانوں سے امید ہے، نہ صرف ملک اور ملت کے مسائل حل کریں گے، سارے انسانوں کے وہ بحقہ اور ہمدرد بن کے اٹھیں گے، ایک تبدیلی لانے والے بن کے اٹھیں گے۔ ہماری زندگی یہ نہیں کہ چند روکڑے کما لے، چند جائیداد، تھوڑی جائیدادیں بنا لے، یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کو دیتا ہے، جس کے جو قسمت میں رزق لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ وہ سیکنڈری، پرائمری اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے دین کے علمبردار بنیں گے، ہماری زندگی میں اسلام ہوگا، ہمارا گھر اسلامی ہوگا، ہماری زندگی میں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہیں کریں گے۔ آج نوجوان یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہے۔ میں جلدی کچھ مثالیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ 17 سال کی عمر میں جمعیت علماء کی جماعت کا پرچہ آرگن، اس کے مدیر 17 سالہ نوجوان تھا جن کو انوائٹ کر کے وہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ 17 سالہ نوجوان جن کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ الجمعیت کے مدیر تھے مولانا مودودی علیہ رحمہ۔ اسی اثنا میں وہ دہلی میں جمعیت کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک مسلمان نے جو شدی تحریک چلانے والے شردانندا کو ختم کر دیا تو ایک فساد پھیل گیا۔ اس وقت گاندھی کا بیان آیا کہ اسلام پہلے بھی تلوار سے پھیلا ہے اور ابھی بھی تلوار سے پھیلے گا۔ ظلم و زیادتی اس قوم کی تاریخ میں کشت خون ہے، اس نے کہا تھا۔ یہ زہریلے الفاظ جو کہ امن اور جو شانتی کا وہ پیکر سمجھا جاتا ہے، اہنسا وادی کہا جاتا ہے، جو گاندھی کے اس بیان کے نتیجے میں ایک فساد برپا ہو گیا ہندو مسلمانوں میں۔ اس وقت محمد علی جوہر نے بڑی پر اثر انداز میں کہا کہ کاش کوئی اٹھے اور جہاد کے صحیح فلسفے کو پیش کرے۔ اس محفل میں جمعہ کی نماز ادا کرنے، خطبہ سننے آنے والے نوجوان نے طے کیا اور وہ 21 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی۔ یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ تھا۔ میکنگ آف مودودی کیا ہے؟ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جو بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، اونچائی بھی جاتا ہے، اس کے چھوٹا رہے قدر درخت کے پتے چکنے چکنے رہتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت بہت اچھا ہونہار بننے والا ہے، بڑا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ہے مولانا مودودی تھے، میکنگ آف مودودی۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، 2 مثالیں میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو کالج میں پڑھ رہا تھا، BA کا کورس کر رہا تھا، اس کو تنظیم نے ذمہ دار بنایا، کالج کیمپس کا ذمہ دار بنایا۔ جیسے وہ اس کا پڑھائی ختم ہو گئی تو کیمپس اس کو تنظیم سے یہ آرڈرز ملے کہ کیمپس ہی میں تمہیں رہنا ہے، تو پھر اس نے ری اپلائی کیا BA میں اور پھر 3 سال پڑھتا رہا اسی یونیورسٹی میں، کیمپس کا ذمہ دار رہا۔ وہاں پر وہ کیمپس جو ہے، وہاں سے بہت سارے بڑے بڑے نوجوان نکلے،
مسلم سائنسداں، انجینئرز اور بہت اچھے جو ہے نوجوان نکلے جو تحریک کا بھی کام کر رہے ہیں. پھر اس کو ضلع کا ناظم بنایا گیا، پورے جو ہے جمعیت کا اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر وہ ضلع کا ناظم، پھر صوبے کا امیر بنا، پھر اس کے بعد وہ امیر جماعت بنا. یہ کوئی اور نہیں، مولانا سراج الحق ہے. سراج الحق نوجوانی سے دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، ابھی تک لگے ہوئے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. قربانیوں سے دین کا کام پھیلتا ہے اور دین جو ہے عام ہوتا ہے اور دین کی تبلیغ و ترویج ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، قربانی دینا اور مقصد زندگی ہم کو متعین کرنا بے حد ضروری ہے. اور پھر ایک نوجوان جو ZAC کا ممبر بنتا ہے SIO کا، بہت ینگیسٹ ZAC ممبر ہے پورے آل ZAC ممبرس میں، ناندیڑ سے آتا ہے. اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ آرگنائزر بن جاتا ہے، پھر اسٹیٹ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، پھر مرکز یہ اس کو جو ہے ایک بڑی کانفرنس کی ذمہ داری دے دیتی ہے، پھر میقات بدلتی ہے، صدر تنظیم بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ صدر تنظیم بن جاتا ہے، وہاں سے ریٹائرڈ ہوتا ہے، مختلف ذمہ داریوں سے وہ گزرتا ہوا وہ امیر جماعت بن جاتا ہے، سعادت اللہ حسینی. یہ قربانیاں اور بامقصد زندگی جب ہم گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی جو ہے نواز دے گا. وہ BTech کے ٹاپر تھے، اس کے بعد وہ MTech کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے طے کیا کہ میں اکنامکس میں پڑھوں گا. MSc اکنامکس کیا، اکنامکس میں PhD ان کا چل رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے، آخرت کے لیے بھی کوشش کریں گے، دین کے لیے بھی کوشش کریں گے. بامقصد زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی عمر میں ایک نوجوان جو ہماری ہی یہاں کے مقامی تھے، SSC کے اندر SSC کے ایگزام کے بعد 4-5 مہینے کی چھٹیاں ملتے تھے. اب کیا ہے سچویشن نہیں معلوم، پہلے ایسا ہوتا تھا. SSC کے بعد 40 دن کی جماعت میں چلے گئے. 40 دن کی جماعت سے واپس آئے تو سمی کے نوجوان ملے، تو سمی کے جو ہے نا اجتماعات میں جو ہے نا جانے لگے. پھر SIO کے نوجوانوں سے ان کی دوستی ہوئی، SIO جوائن کر لیے. اور اس کے بعد یہاں پر اس مقام پہ ایسا تاریخی کام کیا ہے، ایسے نقوش چھوڑے ہیں، آج تک بھی وہ محسوس ہوتے ہیں. انہوں نے جب سبجیکٹ سلیکٹ کرنا تھا تو ایسا انوکھا سبجیکٹ سلیکٹ کیا. ہر کوئی پہلے وہ سبجیکٹ کیا ہے پوچھتے تھے. جیولوجی. اس MSc کیا، PhD کیے. ڈاکٹر صلاح الدین جمیل کی بات کر رہا ہوں. ایک پر اثر شخصیت، جس سے ملتے 5 منٹ 10 منٹ متاثر کر دیتے، اور سادگی تھی. وہ پونا میں رہتے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے. پونا میں 2 دن کی چھٹی پلان کر کے آتے تھے. 2 دن کا پورا شیڈیول رہتا تھا ان کا، پھر جو ہے پھر اگلی ٹرین کب پکڑنا ہے. ایسا ہی نہیں بلکہ 2-3 مہینے کا پلان رہتا تھا کہ اگلی شیوراتری کی چھٹی آنے والی ہے، کالج کو 3 دن چھٹی ملنے والی ہے. پونا سے حیدرآباد آؤں گا تو میں اظہر الدین صاحب سے ملوں گا، فلاں صاحب سے ملوں گا، محلے میں یہ کام کروں گا، خاندان والوں کو جمع کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. اس شیڈیول کے اندر لکھے ہوا رہتا تھا کہ عبدالحادی سے ملاقات کرنا ہے. بتاتے تھے اور میرے سے آدھا گھنٹہ مل کے، ہمارے پاس جو ہے دیوان خانہ وغیرہ نہیں تھا، EWS کالونی کا چھوٹا گھر تھا، نیچے ہی ٹھہرتے تھے، آدھا گھنٹہ بات کر کے جاتے تھے ضرور 2 دن کی چھٹی میں. ان کی شیڈیول میں لکھا ہوا رہتا تھا کہ عبدالحادی سے ملاقات کرنا. اتنی پلانڈ انداز میں زندگی تھی ان کی. چھوٹی سی عمر میں گزر گئے، لیکن نقوش چھوڑ کے گئے. ہر کوئی اچھے نام سے یاد کرتا ہے، ہر کوئی دعائیں دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی بامقصد تھی. ڈاکٹر صلاح الدین جمیل ڈاکٹر بن گئے، ڈگری ملی، لیکن وہ بستر پہ تھے، مرض پہ تھے، اور وہ بہرحال دنیا سے چلے گئے. لیکن آج بھی ان کی یاد تازہ ہے. جب بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے دل مغموم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. نوجوانوں، تمہارے اندر حسن بننا شہید ہے، تمہارے اندر سید قطب ہے، تمہارے اندر مولانا مودودی ہے، تمہارے اندر خرم مراد موجود ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور بامقصد زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس ملک کو تمہاری ضرورت ہے. اس ملک کی آخری امید مسلم نوجوان ہے. یاد رکھ لیجئے، مسلم نوجوان خیر و بھلائی کا کام کر سکتے ہیں. کووڈ کے حالات میں لوگوں نے دیکھا کہ اپنے رشتہ دار، بیٹے، بھتیجے، داماد خریدنے جا رہے تھے ناش کے. یہ جو نوجوان تھے جو ریلیف کا کام کیے، اور مسلم نوجوان تھے آگے جا کے ان کو ہاتھ میں اٹھایا، ان کی تدفین کی اور پورے کام جو نہ کیے.
اس سے معلوم ہو گیا ہے اس ملک کو کہ مسلمان نوجوان اس ملک کی آخری امید ہے. ہم کو آخری امید بننا ہے، اس ملت کی صورتحال کو تبدیل کرنا ہے، اس ملک کے لیے ہم کو بہتر بننا ہے، اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہونا ہے، تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. سلسلہ وار مطالعہ کیجئے. دین اسلام کے مطالعے کے بعد اسلام کی خدمت نہیں کی جا سکتی. اسلام کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، قرآن کا، حدیث کا، لٹریچر کا، رسائل و جرائد کا. اخبار پڑھے، نیوز پر نظر رکھے، حالات سے باخبر رہیں، نئے جو ٹرینڈز آ رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی سے واقف ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل سروس کا کام کریں، ہم جو ہے لوگوں کو اسکالرشپ دلانے کا کام کریں، لوگوں کی فیس بننے کا انتظام کریں، لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان تک راشن کٹ پہنچانے کے لیے مختلف سوشل آرگنائزیشنز کے ساتھ والنٹیئر بن کے کام کریں. یہ جو ہے ہم کو تحیہ کر کے یہاں سے اٹھنا. اس محفل کا، آج کے اجتماع کا یہی حاصل ہے کہ ہماری زندگی بامقصد زندگی ہوگی، ہمارے گزرنے کے بعد بھی لوگ ہم کو یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے. ایسی زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے چن لے اور ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہماری استطاعت بڑھا تاکہ تیرے دین کے لیے بہترین خدمات انجام دے سکے. ہماری تمام کوششوں کو ثمر آور بنا. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.